بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا۔ حضرات سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ کی صورت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کی پیدائش سے اللہ کے رسول کی جب عمر شریف 45 سال ہو چکی ہے اور نبوت کو ملے 5 سال ہو چکے ہیں، یہاں تک ہم موٹی موٹی باتوں کو لے کر آ چکے ہیں۔ تو 45 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اور آپ کے ماننے والوں کو جب کفار مکہ بہت زیادہ ستا رہے تھے اور ظلم بہت بڑھ گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول کے کچھ اصحاب اور اس میں کچھ صحابیات، جن میں اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت رقیہ بھی تھی، تو یہ 16 لوگوں کا قافلہ حبشہ کی طرف گیا تھا۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی کہ حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی تھی اس میں 16 لوگ تھے، وہ واپس آئے ہیں۔ ان کو جو خبر معلوم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت حمزہ آپ کے چچا اور تمام کفار مکہ حرم کے اندر سجدہ ریز ہو چکے ہیں۔ یہ تینوں خبر ان تک پہنچی تو حبشہ جو لوگ گئے تھے وہ واپس مکے تشریف لے آئے کہ اب مکے میں امن و امان ہو چکا ہے۔ آ کر معلوم ہوا کہ حضرت حمزہ تو ایمان لائے ہیں، عمر بن خطاب بھی ایمان لائے ہیں، لیکن جو ان لوگوں نے سجدہ کیا ہے حرم کے اندر، وہ واقعہ اس کا یہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حرم کے اندر مکے میں بیت اللہ کے بالکل قریب سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ تو اس کا قافیہ، اس کے زیر و بم، اور یہ صورت اس طرح کی ہے کہ جب کفار مکہ اس کو سننے لگے تو وہ بالکل اپنے ہوش کھو بیٹھے اور ان کو یہ اندازہ ہی نہیں رہا کہ ہم کس دین پر ہیں اور یہ کیا چیز پڑھی جا رہی ہے۔ وہ بالکل اس طرح سن رہے تھے جیسے کوئی شراب پلا دی گئی ہو اور مستی سے کوئی کسی چیز کی طرف راغب ہو اور کسی چیز کو سن رہا ہو۔ تو اللہ کے رسول پوری صورت پڑھتے جا رہے ہیں اور آخر میں پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ اللہ کے رسول جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہ سجدے کی آیت ہے، آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت سب کفار کی اس طرح کیفیت بنی ہوئی تھی کہ ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ ہم کس دین پر ہیں یا ہم ان کے مخالف ہیں۔ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہوئے وہ خود بھی سجدے کے اندر چلے گئے۔ تو یہ خبر سارے عرب کے اندر پھیل گئی کہ آج اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول کے قرآن کے سامنے کفار سجدہ ریز ہو گیا ہے اور کفار نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ تو اس خبر کو سن کر وہ لوگ واپس آئے تھے۔ جب مکے کے اندر ان کو معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے، کفار اب بھی اپنی دشمنی پر اور اسلام کے خلاف لڑنے جھگڑنے پر ابھی اسی طرح سے آمادہ ہیں جس طرح پہلے تھے، تو یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب اس جو دوبارہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے، اس میں لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، وہ ایک بہت بڑا قافلہ حبشے کی طرف پہنچتا ہے۔ وہاں جب وہ لوگ پہنچے، کفار کو لگا کہ ایک بہت بڑی تعداد یہاں سے نکل کر حبشہ پہنچ گئی ہے، تو ان لوگوں نے ایک قافلہ تیار کیا، اس میں 2 بڑے سرداروں کو بھیجا کہ تم جاؤ اور حبشہ کے بادشاہ سے جا کر کہو، وہاں کے سلطان سے کہو کہ یہ ہمارے کچھ غلام یہاں آ گئے ہیں، ہمارے کچھ لوگ آ گئے ہیں، وہ نہ آپ کے دین کو مانتے ہیں نہ ہمارے دین کو مانتے ہیں، کوئی تیسری انہوں نے نئی بات گھڑی ہے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں، تم ان لوگوں کو ہمیں واپس کر دو۔ تو جب یہ لوگ پہنچے حبشہ کے بادشاہ کے پاس، تو انہوں نے کہا، اسہمہ ان کا نام تھا جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں تمہاری بات کو
اس لیے نہیں مانوں گا جب تک میں سامنے والوں کی بات کو نہ سن لوں۔ دونوں طرف کا مقدمہ جب میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس کے بعد جو مجھے اچھا لگے گا، جس کی بات صحیح ہوگی، اس کی طرف میں فیصلہ کروں گا۔ صرف آپ کی بات سن کر میں آپ کی طرف فیصلہ کر دوں اور ان کو آپ کے ساتھ بھیج دوں، یہ میری سلطنت کے خلاف ہے اور میرے یہاں کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگلے دن جو حبشہ صحابہ کرام گئے تھے، ان لوگوں کو سب کو پیغام بھیجا کہ آپ دربار کے اندر آئیے، اور اس طرح سے مقدمہ پیش کیا گیا ہے۔ تمام لوگ ایک جگہ بیٹھے اور سارے صحابہ نے مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، جو بات کہنی ہے سچ کہنی ہے، جتنا قرآن جتنے احکام ہم تک پہنچے ہیں وہ ان کے سامنے ہمیں بیان کرنا ہے۔ تو ان میں جو امیر اس قافلے کا بنایا گیا کہ جو بادشاہ کے سامنے بات کرے گا، وہ حضرت خواجہ ابو طالب کے بیٹے اور حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار تھے۔ طالب ایک بیٹے تھے، ان کے دوسرے نمبر کے جو بیٹے تھے وہ جعفر تھے۔ تو جعفر طیار سے کہا کہ آپ بات کریں گے بادشاہ کے سامنے۔ اب بادشاہ کے سامنے یہ لوگ پہنچے، انہوں نے کہا کہ جی تم اس طرح سے آئے ہو، کوئی نئی دین کی بات کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی غلامی نہیں کرتے، پہلے ہم ساری دنیا کے غلام تھے اور بت کی اور ان کی پرستش کے اندر لگے ہوئے تھے، ساری دنیا کی غلامی کا طوق ہمارے گلے کے اندر پڑا ہوا تھا، لیکن ہمارے نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے آ کر ہمیں بندوں کی غلامی سے نکال کر آقا کی غلامی کے اندر لگا دیا۔ ہم لوگوں کے جانوں پر ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کو ستاتے تھے، ہم نے ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ان کی باتوں کو سن کر شروع کر دیا۔ ہم ایک دوسرے کے حقوق مارتے تھے، ہم کسی کے مال کو ناجائز ہڑپ لیا کرتے تھے، ہم نے ان کی بات کو سن کر ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کیا اور کسی کے مال پر ہم اب ناجائز قبضہ نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں، ہم نے کوئی دین کا فساد ان سے نہیں سیکھا۔ دوسرے دن کے جو مقدمہ پیش ہوا، پہلے دن تو بادشاہ نے کہا کہ ان کی بات صحیح ہے، ہم ان کو واپس نہیں بھیجیں گے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ اب یہ جو دو لوگ پہنچے تھے، بکے کے بڑے سردار تھے اور بڑے عقل اور فہم و فراست والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کل پھر اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں اور کل میں ایسی بات پیش کروں گا کہ یہ بادشاہ ہمارے ساتھ ان لوگوں کو بھیجنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر مقدمہ پیش ہوا تو اب انہوں نے اپنی جو دلیل پیش کی وہ یہ کہ یہ آپ کے نبی کو بھی نہیں مانتے، آپ کے نبی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے اور ان کے متعلق یہ الگ الگ بات کرتے ہیں۔ آپ تو ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ ایک عام سا بندہ مانتے ہیں، ایک اللہ کا نبی مانتے ہیں صرف۔ حضرت جعفر طیار نے پھر حضرت سورہ مریم کی آیات تلاوت کی جو اس وقت تک نازل ہو چکی تھی۔ سورہ مریم کے اندر حضرت مریم کے ذکر کو بیان کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور اللہ کی ربوبیت کے اندر، اللہ کی خالقیت کے اندر شریک نہیں ہیں، اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ بہت سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، زیادہ تر لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے تین حصے ہیں، ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ خود ہے اور اللہ نے خدائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے رکھی ہے اور حضرت بی بی مریم کو دے رکھی ہے۔ تو اس عقیدے کے خلاف انہوں نے بات کی کہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں اور ان کو سولی نہیں دی گئی تھی بلکہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے۔ تو بادشاہ جو تھا، علم رکھنے والا تھا، جاننے والا تھا، اس نے کہا کہ انہوں نے صحیح بات کی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں ہمیں ملتا ہے وہ یہی بات ہے اور ان کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں۔ وہ اس مقدمے کے پیش ہونے کے بعد نہ یہ کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ تم خالی ہاتھ یہاں سے لوٹ جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ حضرت جعفر طیار کی تقریر سے اتنا مشہور ہوا کہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ خود بھی ایمان لے کر آیا اور اسی وقت ایمان لا کر انہوں نے جو دین کی باتیں تھیں، جو دین صحابہ اکرام تک پہنچا تھا، اس کو سمجھا اور ان باتوں پر عمل کرنا اسی وقت سے شروع کر دیا۔ یہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر واپس آئے اور آ کر انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے معاملہ ہوا، اس نے ہمارے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ خود بھی ایمان لے کر آ گیا اور ان کے لیے امان کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ ان کے علاوہ بھی آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں، سب میری امان میں ہوں گے، کوئی ان کے خلاف یہاں کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی ان کو ٹچ نہیں کرنے والا ہے۔
تو اب یہ بہت زیادہ پریشان ہوئے. اب ان لوگوں نے کیا سوچا کہ اب آخری پلان کیا جائے اور سوشل بائیکاٹ ان لوگوں کا کر دیا جائے. تو اب حضرت خواجہ عبد المطلب کو معلوم ہو گیا کہ اب بڑے بڑے سردار ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور یہ کوئی نیا پلان کرنے والے ہیں. ان کے پلان سے پہلے ہی آپ کے چچا ابو طالب نے اپنی اولاد کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا. بنو ہاشم کو بلایا اور بنی عبد المطلب کو بلایا. یہ دو شاخ قریش کی تھیں، یہ پورا خاندان اور یہ قبیلہ تھا. ان لوگوں کو بلا کر کہا کہ ہم لوگوں میں کچھ لوگ ایمان لائے ہیں، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، کچھ لوگ اپنے باپ دادا کے ابھی پرانے دین پر ہیں، لیکن ہمارا ایک بیٹا جو اپنے دین کی بات کرتا ہے، اب دوسرے لوگ اس کے قتل کے در پہ ہیں، اس کو قتل کر دیں گے. اگر ان کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، تو سارے عرب کے اندر اور ساری دنیا کے اندر ہماری رسوائی ہو جائے گی کہ ان لوگوں نے اپنے ایک نوجوان کو کھو دیا اور یہ اس کے قتل کا بدلہ نہ لے سکے. آج تو لوگوں کے اندر بے حسی اور مردانہ پن بہت کم ہو گیا ہے. پہلی جو قبائلی علاقے تھے اور جو قبائلی زندگی تھی، قافلوں کی زندگی تھی، اور جو اپنے ٹینٹ لگا کر اور خیمے لگا کر لوگ زندگی بسر کیا کرتے تھے، ان میں یہ رواج بہت تھا کہ اگر کسی کا قتل کر دیا گیا تو جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے گا اس کی نسلوں کے اندر انتقام کا خون دوڑتا رہتا تھا. اپنے آنے والی نسلوں سے وہ کہہ کر جایا کرتے تھے کہ تمہارے فلاں باپ دادا کو ان لوگوں نے مارا ہے، ان سے تمہاری کبھی دشمنی نہیں ہو سکتی اور ان کا انتقام ضرور لینا، اس کا بدلہ ضرور لینا. قتل کا بدلہ قتل ہی ہوا کرتا تھا. تو اس طرح کا معاملہ اور اس طرح کی اس وقت میں یہ ثقافت تھی. یہ لوگ اس کو فخر سے بیان کرتے تھے کہ اگر اس طرح ہو گیا، ان کو قتل کر دیا گیا تو ہم رسوا ہو جائیں گے. تو حضرت عبد المطلب نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ایک جگہ اکٹھا کر لیا. اس میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ایمان لائے تھے اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے. اب جب سب کفار ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں لوگوں سے، بنی ہاشم سے اور بنی عبد المطلب سے، نہ کوئی لین دین کرے گا، نہ کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ کوئی کھانے کا سامان ان کے یہاں بھیجے گا، نہ ان کے یہاں سے کوئی لے گا، نہ ان سے کوئی بات کرے گا اور نہ ان سے کوئی معاملہ رکھے گا. یہ پوری طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا. حقہ پانی جس آج کی زبان میں جس کو بولتے ہیں، ان لوگوں کا ڈال دیا گیا اور ان کو وہاں سے نکال کر دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک گھاٹی تھی. یہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں خواجہ ابو طالب، یہ ان کی جگہ تھی اور یہ ایک پہاڑ کے بیچ میں کوئی اس وقت میں گھاٹی رہی ہوگی. اب تو سب پہاڑ وہاں سے ہٹا دیے گئے ہیں. تو یہ اپنے گھروں سے سب نکل کر اس گھاٹی کے اندر پہنچے جس کو شیب ابی طالب کے نام سے آج تاریخ کے اندر اور سیرت کے اندر یاد کیا جاتا ہے. تو اس گھاٹی کے اندر یہ پہنچتے ہیں اور کفار ایک تحریر لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیتے ہیں کہ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. جو کوئی ان سے بات کرے گا، ان سے لین دین کرے گا اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کو بھیجے گا، گویا کہ وہ ساری قوم کا اور ساری برادری کا مخالف ہوگا اور ساری برادری اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. تو کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کے پاس جو تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں. جو گھاس وہاں پر اگتی اس کو کھا کر وہ اپنے گزارا کرتے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک روز رات میں چل رہا تھا اور بھوک کی اس قدر شدت تھی، اس قدر تکلیف تھی کہ میرے پیر سے کوئی نرم چیز لگی. مجھے اس قدر بھوک تھی، میں نے اس کو اٹھایا اور ایک دم اندر نگل لیا. مجھے آج تک نہیں پتا کہ میں نے وہ کیا چیز کھائی تھی. بھوک کے اندر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا چیز اپنے پیٹ کے اندر نگل گیا، وہ کیا تھا. ایک اور بیان کرتے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص کہ میں ایک روز ایسے ہی چل رہا تھا، کچھ کھانے پینے کو تھا نہیں، کئی ٹائم کا بھوکا تھا، تو میرے پیر میں اونٹ کی چھوٹی سی ایک کھال لگی، ایک کھری لگی. اس کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ سخت تھی. میں نے دانتوں سے چبایا تو وہ چبی نہیں. میں نے اس کو پانی میں ڈال کر دھو کر اس کو نرم کرنا چاہا تو وہ اس سے نرم نہیں ہوئی. تو وہ چمڑے کو حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اب ایک طاقتور چیز سے ہون دستہ اس کے اندر آج اس کو کوٹا اور اس کو کوٹ کر پاؤڈر بنایا. پاؤڈر بنا کر میں نے اس کو پانی میں ڈال کر اس کو پی لیا. اس طرح کے حالات تھے کہ اونٹ کا کھر اور اونٹ کی چمڑی اور اونٹ کی جلد کھانے پر وہ لوگ مجبور تھے. ایک حکیم ابن حزام پہلے بھی ہم نے دوسرے یا تیسرے بیان میں ذکر کیا تھا. تو یہ بھتیجے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بیگم
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو یہ اپنی پھوپھی کے لیے ایک اناج کی بوری لے کر جا رہے تھے، راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ حزام کہاں جا رہے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ تم چپکے چپکے ان کی مدد کرتے ہو، اناج لے کر جاتے ہو۔ حکیم ابن حزام یہ بہت بعد میں ایمان لے کر آئے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بہت شریف اور نہایت ہی اچھے انسان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب ایمان قبول کیا ہے تو وہ حکیم ابن حزام کے گھر ہی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان کو خبر لگی کہ اللہ کے رسول جو میرے دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو اس گھر سے حکیم ابن حزام کے گھر سے دوڑتے ہوئے گئے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور وہاں جا کر اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ حکیم ابن حزام بوری لے کر جا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم مدد کے لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں مدد کے لیے تو جا رہا ہوں، لیکن میری پھوپھی کا میرے اوپر اناج تھا، میں وہ دینے جا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے مدد نہیں کر رہا، ان کا قرضہ ہے میرے اوپر، میں اس کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم نہیں جا سکتے، تمہیں پتہ نہیں کہ نوٹس بورڈ لگا ہوا ہے خانہ کعبہ کے اندر، پوری قوم اور پوری برادری نے ان کے جو ہے سوشل بائیکاٹ کیا ہے، تم ان کے خلاف جا رہے ہو، تم پوری قوم اور پوری برادری کے اور پورے قبیلے کے خلاف کیسے جا سکتے ہو؟ تو ایک اور دوسرے شخص اس وقت کے بڑے سردار تھے، وہ آ گئے، ابو المخدوم۔ انہوں نے کہا کہ ابو جہل تم غلط کر رہے ہو، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی خاندان کے ہیں، کوئی ہمارا بھتیجا لگتا ہے، کوئی ہمارا چچا لگتا ہے، ہمارے ہی قریبی ہیں، اگر یہ اپنی پھوپھی کی مدد کرنا چاہتا ہے، ان کے قرض کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو تم اس کے بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ جب ابو جہل نے ان کی بات نہیں سنی تو ان کے پاس میں اونٹ کا سر سوکھا ہوا اس کی ہڈی پڑی تھی، انہوں نے اس سر کو اٹھایا اور ابو جہل کے سر پر مارا۔ ابو جہل گرا اور اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے نہیں اس کو جانے دے گا۔ حکیم ابن حزام کو موقع مل گیا کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ بوری لے کر تیزی سے نکل گئے اور شیب ابی طالب میں اس بوری کو دے کر آئے۔ چند قطرے پانی کے اس طرح سے کوئی مدد پہنچا دیا کرتا تھا، لیکن کوئی انتظام باقاعدہ نہیں تھا کھانے پینے کا۔ تو یہ 3 سال کا عرصہ شیبہ ابی طالب میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے جاں نثاروں کا اس طرح کا گزرا ہے۔ جب 3 سال مکمل ہو گئے، اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے کہا، چچا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ جو نوٹس بورڈ لگایا ہے اور وہ جو پرچہ خانہ کعبہ میں لکھ کر ٹانگا گیا ہے، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور اس کا کوئی پرزہ اور کوئی کاغذ باقی نہیں ہے، صرف وہ چیزیں باقی بچی ہیں جہاں پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ادھر اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں اور ادھر کفار مکہ کے کچھ سرداروں میں سے 3-4 آدمی کھڑے ہوئے۔ ایک آدمی کے دل میں آیا، ان کا نام ہشام ہے، کہ یار یہ ہمارے چچا تایا اور ہمارے ہی خاندان کے، ہمارے قریبی، ہمارا ہی خون ہے، 3 سال سے ان کے بچے بھی لگ رہے ہیں بھوک سے، کئی بچے تو بھوک سے مر چکے، مائیں ان کو اپنے انگوٹھے کاٹ کاٹ کر پلا رہی ہیں، چھاتی کا دودھ ختم ہو گیا، اپنے خون پلا کر ان کو زندہ رکھ رہی ہیں۔ جب جسم کا بالکل خون بھی ختم ہو جاتا ہے تو تب ان کے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیسا ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ دوسرے ایک آدمی کے پاس پہنچتے ہیں سردار کے کہ یار یہ بہت غلط ہے، اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اکیلا میں کیا کر لوں گا، میرے ساتھ اور بھی کوئی ہونا چاہیے۔ ہشام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ایک تم ہو، ہم 2 ہو گئے، کہ بھئی 2 سے کام نہیں چلے گا، 3 ہونے چاہیے۔ اب وہ تیسرے کے پاس پہنچے، کل ملا کر یہ 5 لوگ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ کل ہم حرم میں پہنچ کر جب سب سے زیادہ لوگ ہوں گے وہاں جا کر ہم اس کی بات رکھیں گے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کو آزادی ملنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ایک سردار ان 5 میں سے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ غلط نوٹس بورڈ لگایا ہے اور ان کے خلاف تم غلط کر رہے ہو، یہ آزادی کے خلاف ہے اور ان کو آزادی ملنی چاہیے، یہ ہمارے ہی اپنے ہیں، کوئی ہمارا کچھ رشتہ دار لگتا ہے، کوئی ہمارا چچا لگتا ہے، یہ سب ہمارے خون کے رشتے والے ہیں، اور تم ان کے خلاف اس طرح کا نوٹس بورڈ تم نے لگایا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک نے جب بات کی تو ادھر سے دوسرا کھڑا ہو گیا، ادھر سے تیسرا، چوتھا، 5واں، جب 4 کھڑے ہوئے، ابو جہل کے دماغ میں بات آئی کہ یہ کوئی اب کا مشورہ نہیں ہے، یہ رات میں کوئی بات گھڑ کر لائے ہیں اور انہوں نے یہاں پر یہ بات رکھی ہے۔ جب 5واں شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں یہ بات غلط ہو رہی ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں، یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے، تو اسی بیچ خواجہ ابو طالب حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ کے رسول کی سیرت چل رہی ہے، پیچھے کچھ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ بات بھی کر رہے ہیں۔
بات کیوں کر رہے ہو یار؟ تمہارے ہی شہر کے اندر، تمہارے ہی قصبے کے اندر ایک شیطان کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی سیرت کی، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ نہ تمہیں یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کس طرح کی تھی، اور اللہ کے رسول کی شان میں جو گستاخی کر رہا ہے وہ کتنا بڑا ملعون اور نالائق اور مردود ہوگا، کتنے شیطان کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا۔ ہم اس کے خلاف تو کچھ نہیں کر رہے، اور اللہ کے رسول کی سیرت چل رہی ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹائم کا تو خیال نہیں کہ وقت سے آئیں، لیکن جو وقت لے کر بھی آ رہے ہیں آپ اس کو مسجد میں آ کر خراب نہ کیجئے، بلکہ جو چیزیں ہیں ان کو سنیے اور یاد رکھیے، اور تذکرے سے اللہ کے رسول کے اپنی زندگی کو معطر کیجئے، اپنی زندگی کے اندر خوشبو پیدا کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی خوشبو ہے اور عطر ہے۔ تو ان لوگوں نے بات کی، تو اس وقت میں حضرت خواجہ ابو طالب آ کر حرم میں انہوں نے کہا کہ جو تم نے یہ نوٹس بورڈ لگایا ہوا ہے، یہ معاہدہ جو ٹنگ رہا ہے، اس کو دیمک کھا چکی ہے، میرے بھتیجے نے مجھے اس طرح سے خبر دی ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو ہم نے چمڑے کے اندر بند کیا ہوا ہے، دیمک اس کو نہیں پہنچے گی۔ اب جب پہلے ہی 5 لوگ کھڑے ہو کر بات کر چکے تھے تو کچھ ماحول بن گیا۔ صرف خواجہ ابو طالب اب اکیلے نہیں بچے، بلکہ وہ 5 لوگ تو ان کے ساتھ تھے ہی، لیکن ان کے علاوہ جو اور مجمع تھا ان کے بھی دل پسیج گئے۔ جب ان لوگوں نے بات کری تو سب لوگ کہا کہ جی ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے۔ خواجہ ابو طالب نے کہا کہ اگر دیمک اس کو کھا چکی ہے تو معاہدہ ختم ہو چکا، لیکن اگر یہ ابھی موجود ہے تو ہم اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنے پر راضی ہیں، ہم وہیں رہیں گے، اور یہ بات میری سچ ہے، غلط نہیں ہو سکتی۔ آج تک میرے بھتیجے نے جو کہا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی، آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس معاہدے کو جب اتارا تو جب اس کو کھولتے ہیں، چمڑے کو باہر نکالتے ہیں، تو ریزہ ریزہ ہو کر وہ زمین پر گر جاتا ہے، صرف چند ٹکڑے بچتے ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جو اس وقت میں چند لوگ وہ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا تھا، انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور جو کفار تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آج محمد نے ایک جادو ہمارے اوپر اور کر دیا۔ وہ وہاں سے بیٹھا ہوا جادو کر رہا تھا اور جادو سے اس کو ختم کر ڈالا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی 45 سال کے بعد کی جو زندگی ہے، اس 45 سال کے 3 سال یہ اس طرح کے شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے گزرے ہیں۔ اب آپ کی عمر جو ہے 50 سال ہو جاتی ہے۔ 50 سال جب آپ کی عمر ہوتی ہے اور نبوت کے 10 سال ہو جاتے ہیں تو اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غموں کا سال۔ غموں کا سال اس وجہ سے کہ جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے سب سے زیادہ کھڑے ہوئے تھے اور سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کے چچا ابو طالب، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ کی سب سے زیادہ غمخوار بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی 10ویں سال میں انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ جن سے محبت مل رہی تھی، سپورٹ مل رہا تھا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ تو یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ خواجہ ابو طالب جب شیب ابی طالب سے باہر آئے ہیں تو ان کی 85 سال کی عمر تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، جو 85 سال کا بوڑھا 3 سال ایسی زندگی گزار کر آ رہا ہے جس میں نہ پینے کے لیے اس کے پاس پانی ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، تو اس کی زندگی کیا بنی ہوگی۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ شیب ابی طالب سے آنے کے چند دن ہی کے بعد خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ خواجہ ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ غم تھا۔ تو آپ نے سوچا کہ اب کفار تو میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، مکہ کے لوگ، تو آپ طائف کا سفر کرتے ہیں، اور آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ جو 4تھے اسلام قبول کرنے والے ہیں حضرت علی کے بعد، تو یہ آپ کے ساتھ طائف کے سفر پر ہوتے ہیں۔ طائف میں آپ پہنچتے ہیں، 3 طائف کے بڑے سردار تھے، ایک کو آپ نے دعوت دی، دوسرے کو دعوت دی، تیسرے کو دعوت دی، کل ملا کر بات یہاں یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ تینوں نے انکار کر دیا۔ انکار کیا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے تو انکار کر دیا ہے، لیکن باقی لوگوں کو مت بتانا کہ تم نے انکار کیا ہے، ورنہ تمہاری جو اور برادری اور قوم اور پوری بستی ہے وہ میری بات نہیں سنے گی۔ اس لیے کہ اس وقت میں جو سردار کہہ دیا کرتا تھا وہی بات اٹل ہوتی تھی، اور سردار کی بات کو سب مانتے تھے۔ ان لوگوں نے وہاں تک بات کو نہیں رکھا، بلکہ سب کے پاس پہنچے، بھئی جو آواز کر رہا ہے اس کو بند کر دیں۔
جو لوگ ان تینوں سرداروں نے بڑے بڑے نوجوانوں کو بلا کر ان سے کہا، اوباش لوگوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا کہ تم ان کو پتھر مارو، ان کو الٹی سیدھی گالیاں دو اور ان کے خلاف بات کرو۔ اللہ کے رسول گلیوں میں جا رہے ہیں، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اوباش قسم کے لڑکے اس اللہ کے رسول کے پیچھے چلتے اور آپ کو پتھر مارتے۔ آپ جب طائف سے باہر نکلتے ہیں تو مکے کے 2 سرداروں کا وہاں باغ تھا، آپ اس باغ کے اندر گئے تو ان سرداروں نے دیکھا تو کہ یہ اللہ کے رسول اندر آئے ہیں، تو اپنے خادم کے اور غلام کے ذریعے سے آپ کو انگور بھجوائے اور پانی بھجوایا۔ تو وہ اللہ کے رسول کے پاس جو غلام اور نوکر ان کا وہ انگور لے کر پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ کا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے تو وہاں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ غلام کو ایک دم حیرت ہوئی کہ یہ حضرت یونس کو کیسے جانتے ہیں، وہ تو میرے علاقے کے ہیں اور میرے وہاں کے ہیں، اور ہم نے بھی اپنے باپ دادا سے ان کا نام سنا تھا، کئی صدی پہلے وہ اس دنیا کے اندر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ محبت میں اور عقیدت میں اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو اس نے بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، پیروں کو چوما اور آپ پر ایمان لے کر آیا۔ اس طائف کے سفر میں صرف یہ اکیلا شخص تھا جو ایمان لے کر آیا، باقی سب لوگ اتنا ظلم کر رہے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے۔ حضرت زید دیکھتے کہ آپ کے آگے سے پتھر آ رہا ہے تو وہ آپ کے آگے آ جاتے، اوباش قسم کے لڑکے پیچھے سے پتھر مارتے تو وہ آپ کے پیچھے آ جاتے۔ سب سے زیادہ جو پتھر لگے وہ حضرت زید کو لگے۔ اللہ کے رسول کو اتنے پتھر لگے کہ آپ کی پیر کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ نے نکالی تو خون اس طرح سے پیروں سے چپک گیا تھا کہ جوتیاں نکلتی نہیں تھیں۔ جبریل امین جب آپ باہر نکلے تو آسمانوں پر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے ساتھ اس بستی میں جو معاملہ ہوا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ میرے ساتھ ان کا پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھ سے کہہ رہا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھیج کر یہ کہا ہے کہ اگر اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ میں اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس طرح سے پیس دوں تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں اور میں چکی کے پاٹوں کی طرح اس بستی کو پیس دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ایمان نہیں لاتے تو کم سے کم ان کی نسلوں میں ایمان ضرور کوئی لے کر آئے گا، میں نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر ظلم کیا جائے اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ وہاں سے آپ کچھ دور آگے چلتے ہیں تو جنات کی جماعت ساری دنیا کا سفر کر رہی تھی، گھوم رہی تھی کہ کس طرح سے ہمارے آسمانوں کے سفر بند کر دیے گئے ہیں۔ ہم آسمانوں پر خبریں لینے کے لیے جاتے تھے اور اب ان خبروں کو بند کر دیا گیا ہے، آسمانوں پر ہمیں چڑھنے نہیں دیا جاتا۔ آپ نے ایک جنات کی قسم سنی ہوگی، بھوت۔ ایک جنات ہوتا ہے، ایک بھوت ہوتا ہے۔ تو جنات تو وہی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے، ہر جگہ جنات موجود ہوتے ہیں، شیطان کی ایک نسل ہے، یہ بھی ایک برادری ہے۔ لیکن بھوت وہ ہوتا ہے جو جنات ہی کی نسل میں سے ہوتا ہے اور وہ آسمانوں پر جاتا ہے آسمانوں کی بات کو لینے کے لیے، آسمانوں سے خبر سننے کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول کی پیدائش کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا تو اوپر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ آسمان سے ایک کنکر اور ایک پتھر اس طرح مارتے ہیں کہ اس جنات کے سر میں لگتا ہے اور یہ پاگل ہو جاتا ہے۔ تو پاگل جنات کو بھوت کہتے ہیں۔ تو یہ جنات کی جماعت وہاں پر ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور دیکھا کہ یہ سلسلہ ہے، یہ نبی آئے ہیں اور ان نبی کی وجہ سے ہماری آسمانوں کی چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے، خبروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک جماعت بہت بڑی جنات کی اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئی۔ وہ ایک حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کا وہ ایک غلام ایمان لے کر آیا اور ایک جنات کی یہ پوری جماعت اور پوری ٹیم ایمان لے کر آئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے آ جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے چچا کے انتقال کا غم ہے، آپ کو اپنی بیگم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا غم ہے، اور آپ کو طائف کی ناکامی جو ظاہری طور پر کفار مکہ بیان کر رہے تھے کہ وہاں پر بھی یہ ناکام ہو کر آ گئے، تو اس کا غم تھا۔ تو ان تینوں غموں کو چھپانے کے لیے اور اس غم کو کافور کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا
اس وقت جب کہ آپ ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے، جبریل امین آئے آسمان سے اور ام ہانی کے مکان کی چھت پھٹی، آپ اندر آئے، آپ نے اپنے دونوں لبوں کو اللہ کے رسول کے پیروں کے تلوں پر ایسے لگایا تو اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئیں۔ جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی اٹھیے اور ہمیں حرم میں جانا ہے، آپ کو حرم میں لے کر آئے۔ یہاں سے معراج کا سفر شروع ہو رہا ہے، اللہ کے رسول کی اس وقت میں عمر 50 سال ہے، تو معراج کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ کے ساتھ عام الحزن کا یہ سال ہے اور طائف کی جو ناکامی کفار مکہ بیان کر رہے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اب اپنے نبی کو طائف کا سفر کرا رہے ہیں۔ تو آپ حتیم میں آپ کو لایا گیا، حتیم وہ حصہ ہے خانہ کعبہ کا، خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے، لیکن اس میں خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہے، وہ جو خالی حصہ ہے اور چاروں طرف اس کی باؤنڈری ہوئی ہوئی ہے، ایک طرف وہ مکان بنا ہوا ہے خانہ کعبہ اور ایک طرف تھوڑا سا حصہ خالی ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو جبریل امین اس میں لے کر آئے اور آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ شق صدر کے واقعات میں پہلے بیان کر چکا ہوں 3، چوتھا یہ ہے جو معراج سے پہلے، تو آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو دھویا اور اس میں حکمت اور نورانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی گئی اور اس کو بند کر دیا گیا۔ یہاں سے آپ چلتے ہیں مسجد اقصیٰ کی طرف۔ مسجد اقصیٰ جب پہنچتے ہیں تو پہنچنے سے پہلے بہت سے عجائب و غرائبات آپ نے دیکھے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ بہت سے کھجور کے باغات ہیں۔ جبریل امین نے آپ سے کہا کہ یہاں رک کر نماز پڑھیے، یہ مدینہ ہے، اس طرف آپ ہجرت کریں گے۔ آپ کچھ دور آگے چلے تو آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی سینا، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، آپ نے کہا کہ یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ پھر آگے پہنچتے ہیں تو آگے آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی فلسطین کے اندر، تو وہاں بھی حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ یہاں پر نماز پڑھیے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ اور بھی بہت سے واقعات اس سفر کے اندر ہوئے، 12 چیزیں ایسی دکھائی گئیں۔ آپ نے جہنم کو بھی دیکھا اور جنت کو بھی دیکھا، اور آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو جہنم کے حقدار تھے اور وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آپ نے جنتی لوگوں کو دیکھا، آپ نے ان باندیوں کو دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جن کو فرعون نے کھولتے کڑاہوں کے اندر ڈال دیا تھا، کھولتے تیل کے اندر ان کو ڈال دیا تھا۔ پہلے اس باندی کو ڈالا، پہلے اس کی دونوں بچیوں کو ڈالا، پھر اس باندی کو ڈالا۔ تو جب آپ ان کی قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان سے خوشبو آ رہی تھی۔ جبریل امین سے آپ نے پوچھا کہ یہ کس طرح کی خوشبو ہے، تو جبریل امین نے کہا کہ یہ اس باندی اور اس کی 2 بیٹیوں کی قبروں کی جگہ ہے، یہ ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر آپ نے انبیاء کرام کو امامت فرمائی اور یہاں سے آپ آسمانوں کی طرف نکلے۔ اس معراج کے سفر کو انشاءاللہ ہم مسجد اقصیٰ سے اور آسمان تک اور اس کے بعد کا اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔